جی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دوبارہ دھمکیاں، جنازوں کی باتیں، حکومت وقت کی طرف سے رسپانس. معاملہ اب صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے. ٹرمپ کے انتخابات ان کا خیال ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کے لیے چاندی ہو جائے گی. شعیب صاحب، ویسے یہ بین الاقوامی کیوں کیمپین آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب 95% لوگ آپ کے بیان کے مطابق پاکستان میں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ انہوں نے غلامی کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو غلام ہیں. ان کا اپنا جو شہباز شریف صاحب کیا کہتا ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرس، ان کے اپنے الفاظ ہیں. خواجہ آصف کیا کہتا ہے، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. ان کی غلامی کی باتیں تو چھوڑیں، یہ ان کی کیا کیا غلامی کی مثالیں. بھائی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ڈیول نیشنلز ہیں ہمارے یا اوورسیز ہیں، ان کا ایک رائٹ ہے، ان کو ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں وہاں، اپنا جہاں وہ الیکشنز میں ووٹ دیتے ہیں وہاں اپنا موقف رکھتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتی وہاں وہ بات کریں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں ہمارا بطور پی ٹی آئی ہم یہاں سے جا کر کے کوئی بات نہیں کر رہے، ان کا اپنا ایک ہے. ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم تھوڑی سی ایک وضاحت کرتے ہیں، اگلا پوائنٹ پہ آپ جائیے گا. تو مطلب امریکہ نے پھر آپ کی حکومت نہیں گرائی نا؟ امریکہ نے نہیں گرائی، ان کٹھ پتلیوں کے ذریعے جو ہماری حکومت گرائی گئی. کٹھ پتلی کو پیچھے کوئی کٹھ پتلی چلانے والا ہوتا ہے نا؟ تو تھا نا، امریکہ تھا وہ. امریکہ نے گرائی لیکن بحال کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ پہ آپ یقین کرو گے، اسی کا تو خطا ہے، اسی کے کہنے پہ ہی تو وہ امریکہ نے گرائی. اور اسد مجید نے کیا کہا، اسد مجید کا آج بھی سائفر وہ لیٹر موجود ہے. لیکن شعیب صاحب، یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ کی کیمپین لابنگ صحیح چل رہی ہے؟ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے نا. نہ لابینگ ہے نہ وہ بات غلط ہے. بات سمپل یہ ہے تو انہوں نے گرائی بھی. سن لیں اور ابھی آپ نے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا، پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹر سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا کہ ہم کوئی امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں. ہمارے معاملات لابنگ امریکہ میں کر رہے ہیں، آزاد ہیں آپ. نہیں، ہم پاکستان میں جیتے بیٹھے ہوئے 8 فروری کو. تو لابنگ کیوں کر رہے ہیں؟ قسم، یہ قرآن ان کے سامنے رکھے کہ کتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، اٹھائیں کہ انہوں نے خود جیتے ہیں. لابنگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں خود آپ کے سامنے جیت کے بیٹھا ہوں. لائیں طارق فضل کو، وہ جھوٹ بولتا ہے یا میں جھوٹ بولتا ہوں، آپ کے سامنے قرآن پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. دیکھیں، جب اپنے حلقے کی بات ہوتی ہے نا، جذبات آپ کے، میں ٹرمپ کی طرف واپس ہیں بھائی. آپ پھر ہمارا ایشو یہ ہے کہ جہاں ہمارے میں نے واضح کر دیا نا، جہاں ہمارا ڈیول نیشنل یا پاکستانی جہاں بیٹھا ہے جسے وہاں ووٹ ڈالنا ہے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یا پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے. ان کا حق حاصل ہے، وہ بات کرنا ان کا حق حاصل ہے، کیوں نہ کریں وہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی وہاں کے حالات جو ہے جی دہشت گردی کے خراب ہو رہے ہیں. بالکل خراب ہوئے ہیں، تھے اور ہو رہے ہیں. دہشت گردی تھی نا، 3 بندے آپ نے مار دیے. ہونے والی دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ اس کے اوپر کیا ہوا، کس نے اس کو ریزالو کیا؟ ارسپیکٹو کے مخالف لوگوں کو ساتھ بٹھا کے. پی ٹی ایم یہ کر رہی ہے. میں پی ٹی ایم کی بات نہیں کر رہا، میں وفاقی حکومت کی کر رہا ہوں. یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اچھا سنیں کیا کیا، سن تو لیں. ایک طرف اس نے محسن نقوی کو بٹھایا، دوسری طرف فیصل کریم کنڈی کو بٹھایا جو اس کے سب سے بڑے سیاسی مخالف تھے. اس مسئلے کو کس نے ریزالو کیا؟ علی امین گنڈاپور نے کیا. اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اس سے آگے جائیں تو آپ کا پوائنٹ یہ کہ سی ایم جو اس وقت کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کو صوبے کے حالات کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہترین کر رہا ہے، وہ سارا دن ساری رات The ball is in your court now. سن لیں، نہیں میری بات مکمل ہونے دیں. ایک منٹ اور بات. آپ کے معاملات کون خراب کر رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ خراب کر رہی ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ چیزوں کو درست سمت میں جانے دے، ان کے ہاں انٹرفیرنس نہ کرے تو چیزیں درست سمت میں جا سکتی ہیں. صاحب، ڈیلی پشاور کی جو نواحی علاقے ہیں وہاں پہ پولیس کی کسی نہ کسی چیک پوسٹ پہ، ایف سی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے بلا ناغہ. آئی ونڈر کہ میں اتنی امپورٹنٹ ہوں کہ سارے ڈپٹی کمشنر اور وہ لوگ میں نہیں لگائے میں یہ جو پی ٹی ایم کی اس کی بات کریں، اس میں بڑا دل پورے صوبے کی قیادت نے دکھایا تھا. جو علی امین صاحب اور جو ان کے ورکر اور ان کی جو منسٹرز جو زبان استعمال کرتے ہیں باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ کے لیے، لیکن کیونکہ وہاں پہ ینگ بچوں کی لاشیں گری، خون گرا، اور ادھر خیمے کون اکھاڑا تھا؟ پولیس نے گولیاں چلائی. بیرسٹر صاحب نے پہلے ٹویٹ میں سپورٹ کیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے ان کے ساتھ ان کے مشیر اس کی پرسنل رائے تھی، غلط کیا اس نے. ہم نے پولیٹیکل کمیٹی نے اس کے خلاف لکھ کے دیا کہ اٹ از رانگ. بیرسٹر سیف کو نکال دیں ذرا. بیرسٹر صاحب کو یہ کیسے نکال سکتے؟ بیرسٹر سیف کو نکال دیتے. بیرسٹر سیف کی ذاتی رائے ہے تو بیرسٹر سیف کو نکال دیتے. انٹرنل فیئر ہے. خیر میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ہم نے طور پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آپ پڑھ لیں کہ ہم نے کیا کہا تھا. سو اب میں فور کاسٹنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. سو اگلے ذرا 2 ماہ فور کاسٹ کر دیں، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے
پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کا خیال ہے کہ 2 ماہ بڑے کروشل ہیں, اس کے اندر پاکستان کی نیچے کی مٹی اوپر آ جائے گی. یہ ہوتے ہیں. دیکھیں میں طلعت صاحب بصد احترام یہ کہوں گا اگلے 2 ماہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, بیکاز آبویسلی ابھی بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ پرائم منسٹر پاکستان قطر ہیں, اور اس سے پہلے سعودی عربیہ تھے, اور سعودی عربیہ میں خالی مخولی جو ہے ایم او یوز نہیں سائن ہوئے, 27 ہوئے تھے انک, اور اس کے بعد ان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی کہ 5 اور ایم او یو سائن ہو گئے اور اس کے بعد وہ مٹیریلائز بھی ہو گئے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جو وزٹ ہے نیکسٹ منتھ اگین پرائم منسٹر کا وزٹ ہے سعودی عربیہ, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ سعودی دوبارہ جو ہیں وہ آئیں گے پاکستان, اور پاکستان سے اسکل لیبر کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں یہاں سے اپنی لیبر جو اسکل لیبر ہے اس کی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. سو اس لحاظ سے کروشل ہے, ویسے باقی کچھ نہیں اس ہونے. لحاظ سے کروشل ہے بیکاز یو نو وی کمنگ آلموسٹ کمنگ کہ 1 سال ہمیں پورا ہونے والا ہے, وی کمنگ ٹو یو نو 1 ایئر ٹائم پیریڈ کے 1 سال ہماری حکومت کا 8 فروری کو پورا ہو جائے گا. ہم نے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں دکھائیں گے what we've actually achieved in 1 year. ٹھیک ہے, چلے وہ اس وقت تو اگلے ذرا 30 سیکنڈ میں بتائے گا اگلے 2 ماہ میں کیا ہونے والا. 2 مہینوں میں انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ عمران خان بھی باہر ہوگا. ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے جو الیکشن فراڈ کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی آڈٹ ہو کے چیزیں باہر آئیں گی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی بیٹر پوزیشن میں اپنے جو ان کی چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ واپس ملیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. 31 اکتوبر کو ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. میں جان بوجھ کے 2 مہینے کٹ کو, میں پھر 2 مہینے کے بعد میں چلانا ہے آپ کا ساؤنڈ. یو ٹیک کچھ بھی نہیں ہوگا, خیر خیریت ہوگی, ہم ہی بیٹھے ہوں گے اور یہی باتیں دہرا رہے ہوں گے. علی امین صاحب نے اسی قسم کا کوئی مزاحیہ قسم کا بیان دیا ہوگا, اس وقت انہوں نے پھر ایک بیان دیا ہوگا, پھر اس کا تجزیہ کریں. ہم اس بیان کی پر باتیں صاحب کی ایک آخری بات رہے گی اگر میں اس میں انکلوڈ کر دوں ان کی توسط سے obviously کہ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن جائے گا اور وہ عمران خان کو چھڑانے والی 2 مہینے میں نہیں بنے گا. اگر وہ جیت بھی گیا تو اس نے جوائن کرنا ہے جنوری سے. چلے 2 مہینے کی بات نہیں ہے. کتنی گہری نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے اوپر. میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں, لہذا اگلے 2 مہینے میں تو وہ نہیں ہوگا نا. I have to leave it there. بہت شکریہ ناظرین, ہمارا پروگرام جاری. ناظرین, سیاسی منظرنامہ جو ہوا سو ہوا, وکلا کس طرف جائیں گے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوئے, نومنتخب انتظامیہ نے اب چارج لے لیا ہے. ان کی طرف سے معاملات یہ ہیں کہ پارلیمان کا جو حق ہے آئین میں ترمیم کرنے کا, وہ اس کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں, اور جو ہارا ہے گروپ اور جن کے جنرل سیکرٹری تو بنے ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ وہ میدان کو مار کے اس تحریک کا حصہ بنیں گے جس کے اوپر پی ٹی آئی نے تکیہ کیا ہوا تھا. میاں رؤف عطا صاحب, نومنتخب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں ان کو. عہدہ بڑا اہم ہے, بڑے نازک موڑ پر انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے. عابد زبیری صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. میاں صاحب, پہلے میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. اگر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ سادہ سا سوال ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, بہتر سمجھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ وکلا تحریک چلائیں گے اور 26ویں آئینی ترمیم کو پلٹانے میں مددگار رول ادا کریں گے. میں آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں بطور نومنتخب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. میرا خیال ان سے جو پہلے بھی ایک وکلا تحریک چلائی تھی اس کے تھوڑا سا میں ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. اس تحریک کا کیا نتیجہ نکلا؟ پہلے تو میں تحریک چلانے والے سے یہ مطالبہ کروں گا کہ پہلے آپ اس بات پہ معافی مانگیں کہ آپ نے اس تحریک کے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے بلکہ اسے نقصانات ہوئے. اس میں عدلیہ جو ہے 128 نمبر پہ چلی گئی. اگر وہ واقعی میرٹ کی بنیاد پہ اگر عدلیہ میں تعیناتیاں ہوتی تو شاید عدلیہ میں بہتری آتی, لیکن وہ مفادات کی بین چڑھ گئی. اور یہ موجودہ جو تحریک ہے یہ تو فلاپ ہوگی کیونکہ اسی ایجنڈے کے تحت انہوں نے جگہ جگہ یہ دوسرے ہمارے مخالف گروپ نے اس تحریک کے لیے کوششیں کی, مختلف بار روم میں انہوں نے پروگرام کیے جو بری طرح فلاپ ہوئے. وکلا نے ان کے ایجنڈے کو مسترد کیا کیونکہ یہ گروپ تھا کسی پارٹی کا ایجنڈا لے کے آگے چل رہا تھا, تو اسی بنیاد پہ ان کی اس تحریک کو فلاپ کر دیا گیا. جی عابد صاحب, اگر آپ یہ جو پارلیمنٹ کی جو میں تھوڑا سا جناب اس میں کہ جی یہ جو 26 جو آئینی ترمیم پاس ہوئی اس سے قبل تمام سیاسی پارٹیوں نے مشاورت کرتے رہی. مختلف مواقع پر ان کی مشاورت ہوتی رہی, کبھی صبح کبھی شام. اس وقت اگر یہ جو تحریک چلانے والے ہیں یہ تو کسی پارٹی کے لیڈر ہیں,
ان کو چاہیے تھا ان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود تھی، ایوان بالا میں بھی، ایوان زیری میں بھی، یہ وہاں پر اپنی ترامی پیش کر سکتے تھے کہ اس سے یہ نقصانات ہوں گے یا اس سے کوئی ان کو فرق پڑے گا عدلیہ کی آزادی پہ، تو ان کو اس وقت وہاں کرنا چاہیے تھا. یہ مشاورت میں شریک رہے اور ان کے جو وہاں نمائندگی کر رہے تھے، جس پارٹی کی نمائندگی کریں گے جن کا یہ حصہ ہے وہاں پر، وہ ٹی اے ڈی بھی وہاں پہ وصول کرتے رہے. آخر میں جا کے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ابھی تو پارلیمنٹ سے پاس ہو چکی ہے اور اس کو میرا خیال سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کسی نے کیا ہے، وہاں بھی معاملہ سب جڈس سے. دیکھتے ہیں آگے اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، کیا اس کے ثمرات نکلتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ تو بھی پاس ہو چکی ہے ابھی. جی عابد صاحب، اگر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں، کیونکہ امید یہ کی جا رہی تھی، سینیٹر حامد صاحب سے ہم نے بات کی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ انتخابات ریفرینڈم ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور وکلا تحریک کے حوالے سے، تو ظاہر ہے وہاں پر ان کے گروپ کو ماسوائے ایک عہدے کے کامیابی نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ منترا کہ ہم نے احتجاج کے ذریعے معاملات پلٹانے ہیں، اس کا کیا مستقبل ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں رؤوف عطا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں صدر الیکٹ ہونے کی. دوسری بات، ان کی ہر بات سے میں اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے بڑی سمپل کہا کہ جی جو اس کے ثمرات کیا ملے 2007 کی جو تحریک تھی، ایک مارشل لاء، ایک جنرل ڈکٹیٹر کے خلاف تھی. تو یہ کہہ دینا کہ اس کے ثمرات نہیں ہو، بعد میں جا کے 128 نمبر، تو ہماری پارلیمان کا کیا حال ہے، ہماری حکومت کا کیا حال ہے، وہ کس نمبر پہ پڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسکیل میں. تو یہ صرف جوڈیشری کی جو بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے. پھر یہ کوئی ریفرنڈم جو آپ دیکھیں، جو الیکشن ہوئے ہیں اس وقت، اور ایک سیٹ نہیں جیتی ہے. ہمارے جو سیکٹری جیتا ہے ماشاءاللہ سے، وہ 400 ووٹ سے زیادہ سے جیتے ہیں، اور ہمارے پاس 6 سیٹیں اس وقت تک موجود ہیں، لیکن فائنل کاؤنٹ ہونا ہے اور کچھ سیٹوں پہ ری کاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ دینا آپ کا کہ ایک سیٹ جیتی ہے، بالکل نہیں. یہ ریفرینڈم کا ایشو نہیں ہے. دیکھیے وہاں کیا تھا، یہاں سندھ کے اندر ہم نے سویپ کیا، بلوچستان جیتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سرکاری سارے مشینری آپ کے خلاف کام کر رہی ہے، ساری پارٹیاں متحد ہوں، کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ماں سوائے ایک پارٹی، اور جو پارٹی جو یہ گروپ جس کو ہمارے صدر صاحب نو منتخب صدر صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ تو ہیڈڈ بائی لا منسٹر صاحب ہیں اور احسن بون صاحب. تو آپ بتائیے کون حکومت اس وقت حکومت کا حصہ ہے؟ پھر ساری جو ساری آفیشیل نوکریاں ہیں، ملازمتیں ہیں اس کے اندر، یہ ایڈوکیٹ جنرل آفس، اٹارنی جنرل آفس، یہ وہ ساری ان کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں. تو پورے اس کے باوجود بھی 6 سیٹیں لے لینا. پچھلے سال 2 سیٹیں تھیں، اس دفعہ 6 سیٹیں، اور اگر وہ آگے رہیں گی یا نہیں رہیں گی وہ تو ریکاؤنٹ میں پتہ لگے کون کس کو کتنی فائنل ملتی ہیں سیٹیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ آئینی ترمیم 26 سے آئینی ترمیم، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ حملہ ہے جوڈیشری پہ. عدالت میں کیس فائل ہو چکا ہے، اب یہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر ہم صحیح ہیں تو اس پہ فیصلہ کریں اکارڈنگ کہ یہ جوڈیشری کو دبانے کی تابع کرنے کی کوشش کی، اور ایگزیکٹو کا ٹوٹل رول دے دیا گیا ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں، اور ججوں کی کس طرح سے تقسیم. اب کل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لا بھی لا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں پریکٹس اور پروسیجر میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ججوں کو تعداد بڑھانے میں ان کا کیا رول ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم. ذرا میں میاں رؤوف صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا. عابد صاحب آپ کی اجازت سے